کتا تھا، گزرا تھا حضرت بایزید بسطامی کے قریب۔ حضرت بایزید بسطامی یہ فقر کے سلطانوں کے سلطان ہیں، یعنی جن پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ گزر رہے تھے، کتا گزرا تو آپ نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ تو سمجھانے کے لیے یہ حکایتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کتے نے رک کر کہا، جناب شیخ آپ ہم غریبوں سے اتنی سمٹ اور لپٹ کے کیوں گزرے؟ حضرت بایزید بسطامی نے کہا، ظاہر ہے ہم نمازی لوگ ہیں، ہم نے کپڑے پاک رکھنے ہوتے ہیں، تو نجس ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، تو میرے ساتھ لگتا، میرے کپڑے پلید ہو جاتے، میں اپنی نماز روزے کے قابل نہ رہتا۔ اس نے کہا اچھا ایک انصاف کی بات بتائیں۔ آپ نے کہا پوچھیں۔ اس نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پیدا ہونے سے پہلے عالم عدم میں، پیدا ہونے سے پہلے یہ تو ذکر کر کے بیٹھے ہو تے دماغ نو تھوڑا جا جگانا تے تائیں سمجھ آنی ہے۔ آپ نے پیدا ہونے سے بننے سے پہلے کون سے اتنے اچھے کام کیے جن کے صلے میں آپ حضرت انسان بن گئے؟ کون سے آپ نے اچھے کام کیے جن اچھے کاموں کے نتیجے میں آپ کو اللہ نے اشرف المخلوق بنا دیا؟ میں نے بننے سے پہلے کون سی برائی کی تھی، کون سے گناہ کیے تھے جس کے نتیجے میں اس بے نیاز نے مجھے پلید، ناپاک، نجس، کتا بنا دیا؟ اب ہمیں تو سمجھ آئی لیکن تھوڑی تھوڑی، لیکن بایزید کو پوری سمجھ آئی۔ وہ وہیں گرے گھٹنوں کے بل، روتے رہے، کہنے لگے نہ تو نے کوئی برائی کی تھی نہ اچھائی میں نے کی تھی، فیصلے اس کے ہیں۔ کہا جب اس کے فیصلے ہیں میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، آپ کیوں شیخ محترم بن رہے ہیں؟ آپ بھی اس کی رضا پہ راضی رہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بات آ گئی ہے حضرت بلے شاہ کے لفظ سے۔ ایک اور بھی فقیر نے کہا، یہ ایسی چیزیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایسے فقیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، ساری رات مسجد میں عبادت کرتا رہا، روتا رہا۔ جب صبح پاؤ پھٹی، نماز ہوئی، نماز پڑھ کے نکلا، لیکن نماز جب اس کی یعنی اذان سے پہلے، لوگوں کے آنے سے پہلے اس نے فریاد و فغاں شروع کر دی، آہوزاری شروع کر دی، اپنے رب سے باتیں شروع کر دی اور کہنے لگا میرے پاک پروردگار، تجھے میری اس عبادت کا واسطہ جو ساری رات میں نے کی ہے، تجھے میری اس عبادت کا واسطہ جو میں نے ساری رات کی ہے، مجھے اپنے محبوب بندوں میں لکھ لے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے خیال آیا کہ تیرے سجدوں کی اوقات کیا ہے، یہ سجدے بھی اس قابل نہیں ہیں کہ اس عظیم بارگاہ میں پیش کیے جائیں، تو یہ سجدے دے کے مانگ کیا رہا ہے؟ لہذا ذرا نیچے آ جا۔ اس نے کہا اگر میری عبادت تیری بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل نہیں ہے تو تجھے اس محبت کا واسطہ جو تیرے لیے میرے دل میں ہے مجھے قبول کر۔ روتے روتے مانگتا رہا، پھر خیال آیا کون سی محبت کے واسطے دے رہا ہے، تیرے پاس کون سی محبت ہے؟ پھر اس نے کہا نہیں یہ بھی غلط ہو گیا۔ اس نے کہا میرے پاک پروردگار، میں جو آنسو بہاتا رہا ہوں تجھے ان کا واسطہ نہ تو تیرے میں محبوبوں کے قابل ہوں نہ تیری قبولیت کے قابل ہوں، مجھے اپنے در کے کتوں میں شامل کر۔ یہ آخری دعا تھی۔ صبح کی نماز ہو گئی، باہر نکلے تو کتے بھی سب سے باتیں نہیں کرتے، وہ بھی انہی سے کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں، اور جو بے سمجھ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں سمجھتا، یعنی ان کی بھی عجیب کیٹیگری ہے جو ان کے پلے نہ پڑے۔ الناس اعداء لما جاہلوا، وہ سکالر کہلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں، امپاسبل، دو انگلش کے لفظ بول کے سارا کچھ اڑا دیا۔ اب کتے نے جس وقت کہا کہ جناب شب خیز، شب زندہ دار، جناب تہجد گزار،
رات کو تو جناب کے مزاج بڑے بگڑے رہے۔ اس نے کہا کہ میں مسجد میں تھا، تو کہاں تھا؟ اس نے کہا ہم بھی اسی کے کچھ لگتے ہیں جس کا تعلق تجھ سے ہے، بے خبر ہم بھی نہیں ہیں۔ پہلے تو جناب نے اللہ کے محبوبوں میں گھسنے کی کوشش کی، آپ کو وہاں بھی جگہ نہیں ملی۔ پھر قبولیت والوں میں گھسنے کی کوشش کی، وہاں بھی ٹھکانہ نہیں ملا۔ پھر ہماری صف میں بھی گھسنے کی کوشش کی، اب ہماری صف میں بھی آپ نے گھسنے کی کوشش کی۔ یہ جرت آپ کو کیسے ہوئی کہ ہماری صف میں اور آپ گھسنے لگے ہیں صرف اپنے 4 سجدوں اور 2 آنسوں کے بل بوتے پہ؟ آپ ہماری صف میں گھسنے کی کوشش کرنے سے پہلے ہمارے والی عادتیں تو اپنائیں، جو صفتیں ہم میں ہیں پہلے اپنے اندر وہ تو پیدا کریں۔ اب وہ کون سی صفتیں ہیں؟ بلے شاہ نے یہی کہا، راتیں جاگے شیخ صدا میں، راتیں جاگن کتے تینتوں اتے، ساری راتیں جاگ دے رہندے ڈیہاں ونج روڑیاں تے ستے تینتوں اتے۔ ہم تو ظاہر ہے کوئی شادمان میں رہتا ہے، کوئی ایمی میں رہتا ہے، بہتر سے بہتر کوٹھی میں رہتے ہیں، تلاش بھی ہوتی ہے اس سے بھی آگے اچھی ملے، اس سے یہ کنال والی ہے 2 کنال والی ہونی چاہیے، یہ بیڈ ٹھیک نہیں ہے اور بیڈ بدلنا چاہیے۔ یہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے۔ ہماری خواہشات کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے جو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی بھر نہیں سکتا ہے۔ اور بلے شاہ نے کہا کہ اس کی صفت کیا ہے؟ ساری راتیں جاگ دے رہندے ڈیہاں ونج روڑیاں تے ستے تیں تو اتے، اگے آکھیا در مالک دا مول نہیں چھڑ دے بھویں مارے 100 جتے۔ اتنی گہرائی ہے، بندہ جتنی اس میں ڈوبتا چلا جائے اتنی سویرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ در مالک دا بھویں کینسر کر دے وے تے بھویں در مالک دا مول نہیں چھڑ دے بھویں مارے 100 جتے تیں تو اتے، فیصلہ یہ ہے اٹھ بلیا ہن یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے۔